السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ آج کا بیان وہی سابقہ جو ہے کہ مسلمان ہونے کا پہلا جو حق ہے وہ کیا ہے، پہلا مسلمان ہونے کی کیا شرط ہے کہ جو مسلمانی کا طریقہ اور اپنے آپ کو پہچاننے کی پہلی علامت کیا ہے، اس کے بارے میں مثال بیان کریں گے کہ مسلمانی کا طریقہ کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ اے دوست، تو ان سب سے بے خبر ہے، فقط اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ پکڑنے کے لیے پاؤں، چلنے کے لیے زمین، بات کرنے کے لیے زبان۔ لیکن یہ بات جان کے اللہ نے 10 پردوں سے آنکھ کو بنایا اور وہ 10 پردے واہم مختلف ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی کے دیکھنے میں خلل واقع ہو۔ اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر پردہ کس لیے ہے اور دیکھنے میں آدمی ان کا کیوں محتاج ہے، اور آنکھ کی مقدار جتنی ہے اتنی ظاہر ہے، اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے۔ اگر تجھے آنکھ کے پردوں کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب، اس لیے کہ تو یہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلا جگر، تیلی، پتا، گردہ وغیرہ کیوں بنے ہیں۔ جگر تو اس لیے بنا ہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جو اس میں پہنچیں ان سب کو ایک اندازے پر خون کے رنگ کی طرح کر دے تاکہ وہ 7 اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے۔ جب خون جگر میں پک جاتا ہے تو اس کے نیچے تلچھٹ رہ جاتا ہے، وہ تلچھٹ سودا کہلاتا ہے۔ تیلی اس لیے ہے کہ جگر سے خون کو لے اور اس کے اور کچھ زرد چیز پیدا ہوتی ہے۔ پتا اس لیے ہے کہ اس کو خون سے کھینچ لے، اور خون جب جگر سے باہر نکلتا ہے پتلا اور بے اقوام ہوتا ہے۔ گردہ اس لیے ہے کہ پانی کو لہو سے کھینچ لے تاکہ بغیر سودا اور صفرا کے قوام ہو کر خون رگوں میں جائے۔ اگر پتے میں کچھ عارضہ لاحق ہو جائے تو صفرا خون میں رہ جائے گا، اس سبب سے کافور اور صفراوی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر گردے کو کوئی عارضہ لاحق ہوگا تو خون میں پانی رہ جائے گا، اس سے استسقاء کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ استسقاء کی بیماری پیدا ہوگی۔ اس طرح آدمی کے ظاہری اور باطنی اعضاء میں سے ہر عضو کو خدا نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہوتا ہے، بلکہ آدمی کا بدن اگرچہ چھوٹا ہے مگر تمام عالم کی مثال ہے، اس لیے کہ جو کچھ تمام عالم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آدمی کا بدن اس سب کا نمونہ ہے۔ ہڈی پہاڑ، پسینہ می، بال درخت، دماغ آسمان اور حواس گویا تارے ہیں۔ اس کی تفصیل دراز ہے، بلکہ جہاں میں جس قسم کی مخلوق ہے، مثلا سور، کتا، بھیڑیا، چارپایا، دیو، پری، فرشتہ، ان سب کی مثال آدمی کے بدن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ پہلے مذکور ہو چکا ہے، بلکہ جو پیشہ ور جہاں میں ہے ان سب کے نمونے انسان کے جسم میں ہے، جو قوت کے معدہ میں کھانا ہضم کرتی ہے گویا باورچی ہے، اور جو قوت خالص کھانے، جگر اور پھوک کو آنتوں میں پہنچاتی ہے وہ گویا فلٹر ہے، اور جو قوت کھانے کو جگر میں خون کا رنگ دیتی ہے گویا رنگ ریز ہے، اور جو قوت خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچا کر سفید دودھ اور مرد کے خصیوں میں سفید منی بناتی ہے گویا دھوبی ہے، اور جو قوت غذا کو ہر عضو میں کھینچ کر پہنچاتی ہے گویا دلدل ہے، اور جو قوت پانی کو جگر سے کھینچ کر گردے اور مثانہ میں بہا دیتی ہے گویا سقا ہے، اور جو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر گرا دیتی ہے حلال خور ہے، اور جو قوت سودا اور صفرا کو اس لیے اندر پیدا کرتی ہے تاکہ بدن تباہ اور خراب ہو وہ گویا مفسد جال ساز ہے۔
اے دوست، اصل مطلب یہ ہے کہ تجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مصروف ہیں اور تو خواب خرگوش میں غافل پڑا ہے، لیکن ان قوتوں میں سے کوئی قوت تیرے کام سے غافل اور فارغ نہیں ہوتی، اور نہ تو ان کو جانتا ہے، اور جس نے انہیں تیرے کام کے لیے پیدا کیا ہے نہ اس کا احسان مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ایک دن کے لیے تیری خدمت کے لیے بھیجے تو تمام عمر تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، مگر جس ذات نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ ور تیری خدمت کے لیے ایک دم بھی فارغ نہیں ہوتے، اسے تو یاد بھی نہیں کرتا۔ اور بدن کی ترکیب اور اعضاء کی منفعت جاننے کا نام علم تشریح ہے، اور وہ بھی عظیم الشان علم ہے۔ لوگ اس سے غافل ہیں، اسے نہیں پڑھتے۔ جس کسی نے پڑھا بھی تو اس لیے پڑھا کہ علم طب میں ماہر ہو جائے، اور علم طب خود مختصر اور بے حقیقت ہے، گویا اس کی طرف حاجت ہے، مگر دین کی راہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا کی عجیب صنعتیں دیکھنے کی نیت سے اس علم کا مطالعہ کرے تو اسے خدا کی صفتوں میں سے 3 صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی۔ آگے پھر نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے انشاءاللہ اگلا حصہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔